جمعہ المبارک افضل دن رمضان المبارک رحمت العشرہ مغفرت والا مہینہ بابرکت مہینہ اور شہر عظیم یہ دن چل رہے ہیں میرے واسطے اور تساں حضرات واسطے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ اتنا قیمتی لمحات کے اندر آپ سارے اللہ پاک کے بارے میں موجود ہیں. دعا فرماؤ کہ اللہ جل شانہ میری تواڈی کے حاضری قبول فرمائے. کہیں ایسا نہ ہوئے کہ تیری میری کسی غلطی کی وجہ تو ساری حاضری کدائی رد نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک بڑا برکت والا مہینہ ہے. ایسا مہینہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک ہے وہ شہر وہ مہینہ ہے کہ اولہ رحمت استقبل عشرہ پہلے 10 دن رحمت ہے واوسطہ مغفرہ اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے. مغفرت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندیاں کی بخشش فرمائتے ہیں، معاف کرتے ہیں. وآخرہ عتق من النار اور اس کا آخری جڑا عشرہ ہے وہ جہنم تو آزادی کا عشرہ ہے. رمضان المبارک کے اندر بخشش کی اتنی انتہا ہے کہ اللہ جل شانہ روزانہ سے افطاری کے وقت لکھاں لوگوں کی بخشش فرمائتے ہیں. اور پھر جدو رمضان المبارک گزر جاتا ہے تو وہ عید والی رات ہوتی ہے. اس رات اللہ جل شانہ جتنے پورے رمضان بخشش فرما چکے ہوتے ہیں اس آخری رات اللہ تعالیٰ اتنے بندے کی اور بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اتنی بخشش اتنی بخشش. اللہ معاف فرمائے کہ کوئی آدمی اگر اس رمضان المبارک اور پھر آخری رات عید والی رات اس راتی بھی اگر بخشش نہ کروا سکے تو اس آدمی ورگا اس دھرتی پہ بدبخت انسان ہوئے. جنہ نیکی کرنی ہے عبادات کرنی ہے وہ تو نیکی کے سر نہیں بخشے ہوئے. جی بخشش ہوتی ہے گناہگاراں دی ہوتی ہے. اتنے لوگوں کی بخشش. اور پھر آخری عید والے دیہاڑے جب بندہ عید پڑھنے واسطے آتا ہے اس وقت بھی اس دیہاڑے بھی جب عیدگاہ لوگ موجود ہوتے ہیں اللہ جل شانہ نے 4 قسمیں چاہیے کہ میں اپنی عزت کی قسم، اپنی جلال کی قسم، میں اپنی بلندی کے مقام کی قسم کہ لوگوں جو سو میں رب کو دیسا اور میں بڑی بخشش کر کے عید والے میدان کو عیدگاہ کو واپس گھر بھیج دیا. اتنے ہی بندہ بخشش نہ کروا سکے. میرے بھائیوں دعا فرماؤ کہ اللہ جل شانہ ساڑھی اس رمضان کے اندر بخشش فرمائے، مغفرت فرما دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے 4 خاص وظیفے ارشاد فرمائے. کیا 4 کام رمضان المبارک کے وچ کرن دے کہ تساں کرو. کتنے کام؟ 4 کام. حدیث کی کتاب میرے سامنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان پڑھ کے سنا رہا ہاں کہ فرمایا کیڑے 4 کام میں جڑے تساں کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فشہادت لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ کہ تساں یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک له شریک
اللہ سائن اپنی توحید بڑی پسند ہے، اللہ سائن اپنی توحید بڑی پسند ہے۔ جو اللہ سائن توحید کی گواہی دے گا اللہ جل شانہ اللہ بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ اور مشرک وہ تو باہر بیت اللہ دے اندر بھی غلط ہوئے، باہر لیلۃ القدر کی رات بھی ہوئے، باہر رمضان ہی ہوئے، باہر عید بھی ہوئے، مشرک بندے واسطے معافی کائی دے۔ قرآن کا اعلان ہے شرک تو توبہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات وچ یکتا ہے، اپنی صفات وچ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی شریک ہے نہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، سارا نظام میرے رب دے ہاتھ وچ ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیو اللہ ایک ہے، اللہ صمد، ساری مخلوقات اللہ دی محتاج ہے، اللہ کسے دا محتاج ہے، اللہ کسے دا محتاج ہے۔ یہ چار کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، آسان لفظ میں سے ہے کلمہ شریف کثرت نہ پڑھنا، کلمہ شریف کثرت نہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ دوسرا کلمہ یاد ہوئے یہ بھی چلتے ہیں پھرتے ہیں پڑھو، کہ گواہی کرتا دیتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دینا کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ایک کام ہو گیا، یہ گواہی دینی، شہادت دینی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ دوسری بات فرمایا وَتَسْتَغْفِرُوا لَهُ، اس اللہ کو معافی مانگنی ہے، اس اللہ کو معافی مانگنی ہے، اس اللہ کو معافی مانگنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار کے مختلف الفاظ ہیں، تو صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ کیا تھا؟ استغفار استغفار استغفار، جب کوئی معنی نہیں بڑھتا، یہ مصدر ہے۔ استغفار یہ استغفار، استغفار اصل لفظ استغفار بھی نہیں، لفظ استغفار الف زیر استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی منگنا۔ ہاں استغفر اللہ یہ معنی ہے کہ میں اللہ کو معافی منگنا، سمجھ آتی پہ؟ استغفار 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 یہ نہیں آتا، بلکہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے ہیں پھرتے ہیں باندھتے ہیں پھرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ نیند کھلنے سے ہی پتا پاس ہی پڑتے آ کے استغفر اللہ، یعنی اللہ میں معاف کرنا۔ حدیث پاک کی جائے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ یوم القیامت استغفارا کثیرا، اس بندے واسطے بڑی خوش قسمتی، اس بندے دی بدلے بدلے یہ قیامت تک جاڑے اپنے نامہ اعمال استغفار زیادہ پایا، اور نامہ اعمال استغفار تائیں زیادہ ہو سکے جو استغفار کرے سا آئے، جو آپ اپنا استغفر اللہ اللہ دے سارے نامہ اعمال لکھی جانا استغفار استغفر اللہ، یا اور الفاظ استغفار جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کرن دے کام ہے۔ یعنی کوئی مثال دے لو ساجی کوئی سانو رمضان شریف کا کوئی خاص وظیفہ دسو کہ کیڑا وظیفہ دسیے، کہ تو وہ وظیفہ دس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، کلمہ شریف کثرت نال پڑھنا ہے، کلمہ شہادت کثرت نال پڑھنا ہے، اور استغفار کثرت نال کرنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ نہیں ہوتا، اپنی زبان چاہ لو، اللہ تو سب کو جانتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنے کام ہوئے؟ تو باقی دو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ کو جنت
اللہ کو جنت جنت منگنی ہے، اللہ کو جنت جنت منگنی ہے۔ چلتے ہیں پھرتے ہیں کہ اللہ جنت عطا فرما، اللہ جنت عطا فرما۔ ترائے کاموں سے چوتھا جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کو یہ دعا مانگتے رہو اللہ میری آگ کو بچا میں، اللہ میری آگ کو بچا میں، اللہ میری آگ کو بچا میں۔ اے چار وظیفے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ شہادت لا الہ الا اللہ، اور دوسرا استغفار، اور تیسری جنت مگڑا، اور چوتھا جہنم تو پناہ مگڑا۔ یہ چار وظیفے بڑے وظیفے۔ آگے فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرَبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ قیامت والے دہاڑے میدان محشر دی جو گرمی، جو سختی، جو ہولناکی، جو پریشانی، بس بات بندے ایسی پریشانی لائے ہوتی ہے بدل دو 2.5 گلاس پانی دی ہوئی ہے پتہ نہیں لگتا۔ اور قیامت والے دہاڑے تو بندہ پر پکے روسی، کتنی پیاس دی شدت ہوسی۔ فرمایا جیڑا بندہ کسے روزہ دار کو رجا دے پانی پیوا چھوڑے کہ وہ اترے لائے جائے۔ پچھلے جمعے دسے آئے کسی نے اتنا پانی دیتا کہ وہ روزہ کھول گیا، روزہ کھول گیا، انہیں کہ رجا کے پیوا چھوڑیا، شربت پیوا دے، سادہ پانی پیوا دے، دودھ پیوا دے، جو یہ جو اترے لائے گئی وہ کھانا کھوا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوض، اللہ جل شان اس بندے کو قیامت والے دیاڑے میرے حوض کوثر تو ایسا پیویسی کہ پھر جنت وچ پہنچن تک وہ کدی ترے نہ لگ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آ گئی نا؟ اور ایک میرے بھائیو اس آج کل دوستوں دی افطاریاں کروا رہے ہو سو، افطاریاں دے سامان دے رہے ہو سو، لوگوں دے گھر افطاریاں بھیج رہے ہو سو، لوگوں کو بلا کے افطاریاں کروا رہے ہو سو، اللہ دی رضا واسطے کام کرو۔ کدا یہ ایسا نہ ہوئے کہ اس میں جگہ دکھلاوا پایا گیا نا، کہ کدا یہ ایسا ہی نہ ہوئے کہ ساڈا سب کچھ ختم ہو جاوے، کیونکہ جڑے دکھلاوے والے لوگ ہوندے نا انہاں دا آخرت وچ حصہ کوئی نہیں ہوتا۔ جڑا بندہ چھپا کے کام کر، تہجد کیوں لاڈلی عبادت ہے، اسی واسطے کہ ساری دنیا ستی ہوئی ہوتی ہے، بندہ کل اٹھتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہاں لوگوں کے گھر بھیجو لیکن ہوئے اللہ دی رضا، کہ اللہ تیری رضا واسطے، تیری رضا واسطے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تؤتہن امت قبلہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے 5 انعام ایسے عطا فرمائے اس امت کو پہلو کسی اور امت کو نہیں ملے۔ کیڑا انعام ہے؟ فرمایا پہلا انعام خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا جو روزے دار دے منہ دی بو ہے، میدا خالی ہون دی وجہ تو مسوقات گیس نہ اٹھیندی ہے، میدے چ گرمی ہوندی ہے، گیس نکلتی ہے، ہڑواڑ منہ جو آندی ہے روزہ دار دے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے دار دے منہ دی ہڑواڑ ہے نا، کیا فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا مشک دی خوشبو بھی، مشک اصلی تا لفظہ نہیں، مشک کستوری لواد ہے، اصلی تا بہو قسم بتالے لفظ جاوے، وہ دی کیا خوشبو ہے، اور بڑا ہوتا یہ ماسے دے ساتھ نال ہزارہ تا ملتا ہے، بڑا مہنگا ہوتا ہے، یہ جڑا دنیا کا ہے، اور اللہ دے ہاں مشک جو کیا ہے۔ تو فرمایا مشک دی خوشبو نالو بھی اللہ تعالیٰ نو اے روزے دار دی جڑی منہ دی خلوص
عند اللہ، اللہ دے ہاں زیادہ مقام رکھ دی ہے۔ کہ میں سمجھاؤں واسطے آپ مثال دے دو نا کہ پرائے بار مروٹا بدوے نا خراب شراب بدوے تو سانو گھن نمتی ہے پرا کر دیتے بات انہی آنے آنے اور پیو بار ہوا نا تے اپنا لاڈ لگو بچے وہ باوے بلوٹا ہی بدوے نا جیو جی بدوے نا بندہ چھا دسی نہ لا لیتا۔ حالانکہ پرائے بال نال ہی وہ چیز ہوئے اور اپنے نال ہوئے تو پرائے بندہ بال ہے نہیں چاہتا اور اپنا بال جی ہو جائے ہوئے نہیں میرا پوترے بندہ چاہ لینا۔ اچھا گندے اور جتی پہلے نہیں خیر ہے کپڑے دھو لے سان خیر ہے کوشش نہیں ہوتا کیونکہ اپنا ہے۔ روزے دار ہی فرماتے میرا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں روزے دار ہے میرا اپنا ہے جی ہو جائے میں نے تو پسند ہے۔ روزہ نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو۔ اور دوسرا انعام دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُوا لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا کہ فرمایا روزے دار واسطے سمندر دے اندر دریاؤں دے اندر سیلوں مچھلیاں بھی استغفار کریں گے۔ کیا دیا روزہ دار کے وسط اسلام ودا ہے چنان یا رابی یا ستلوج یا سمندر کی مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ روزے دار سمندر جو تیرتی ہوئی ہیں مچھلیاں تیرے واسطے اللہ کے دربار چرچ کر رہی ہے اللہ اس روزہ دار کو بچت دے، اللہ اس روزہ دار کو بچت دے، اللہ اس روزہ دار کو بچت دے۔ معمولی مقام میرے بھائیو روزہ نہ چھوڑو، کام چھوڑ دیو۔ جن بندے مار جانا موڑی تے کام چھوڑ جاؤ۔ 100 مسائل بندے نال مار ویندے بندے بے گناہ آئی تو دی ویندے زندگی جی لگی تے ٹاپ ویندی سال ہی تے بندہ بچ جاندا۔ کیا ہے رمضان جڑا ہے بندہ بھائی کی گزار کے روزہ رکھی اتنا اجر ملتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور اپنی بات سنو وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ۔ تیسرا انعام روزے دار واسطے جو پہلی امت نہیں ملیا، پہلی امت سے روزے دار ہوتے ہیں لیکن یہ انعام انہوں نے واسطے نہیں، اس روزے دار واسطے ہے کہ روزے دار واسطے اللہ جل شانہ روزانہ جنت کو سجائیں دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزانہ جنت کو سجائیں دے۔ نہیں اللہ پاک سجا رہے ہیں۔ اصل بس بات ہے دنیا دا رنگ رنگینیاں ویکھ کے لیپا چوپا ویکھ کے بندہ اپنا دل دے باندھا ہے کالونیاں سونیاں ویکھ کے بندہ تو لکھا روپے دا مرلہ لائے لیندہ کہ گواڑ چنگا جی، کالونی اچھی ہے جی، سپورٹی چنگی ہے جی، اتنے پتہ نہیں راہ نہیں آپ پر نصیب ہو سی یا نہ ہو سی، کہ ہو سی یا نہ کہ ہو سی، قسمت ہے یا نہیں، جنت کیا ہے۔ اور جنت کے اندر جڑیاں حوراں ملنیاں نے ایک چیچی اگر وہ وکھا چھوڑے نا سورج نو تو سورج دی روشنی ختم ہو جائے۔ اپنا صرف جڑا دوپٹہ ہے حور اگر فضا دے وچ لہرا دے پورا جہان خوشبو نال معطر ہو جائے۔ یا ماحول اسی جنت بڑا گاٹے دا سودا ہے تے اللہ گنا تے لوسی گنے لاگ کے اپنی آخرت پہ خراب کرے دے لوگ ڈور اللہ وہ مار اللہ ماں اپنی آخرت خراب کرنی۔ اللہ نے حلال دیتا ہے، حلال چھوڑ کے بندے حرام کرتے ہوئے کیا ہے دنیا اور تنفس نفس عالم ہے۔ ایک بخار چڑھے، ایک جڑے صحت خراب ہوئے، سارا حسن آؤ ایک لوڑ کیا لگا جاتا ہے پیچھے ہڈیاں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ کیا ہے کہ فانی دنیا، فانی حسن، ہر شے عارضی، اس کے پیچھے لگ کے آپ اپنی جنت کھڑے دے پیا، اپنی جنت چھڑے دے پیا۔ وہ میرے بھائی اور گھاٹے دا سودا ہی گئے۔ یہ جنت اللہ جل شانہ روزے دار واسطے روزانہ سجا رہا ہے۔ اللہ کا سجاؤ میں پتہ کتنی خوبصورت
خوبصورت بن جاسی. اور اگلی گل ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک شیاطین قید کر دیتے جاتے. پہلی امتوں واسطے نہیں، پہلی امت جنہوں روزہ رکھے نہ جتنا روزے ہوتے ہیں انہوں واسطے شیطان ہے ہوں شیطان ہے. اور سچی گل ہے میں کوئی بھار تو نہیں ہے، میں تھوڑا بھرا ہاں کتنا مسلمان تھوڑے نال گانا. یہ دسو ہوں مسیح تعداد زیادہ ہے یا رمضان تو علاوہ تعداد زیادہ ہوتی ہے؟ ہوں تو مسیح کے بندے بنتے ہی نہیں. اس تو معلوم ہوتا ہے کہ بدھا پیا جڑا کہ نہ یا ہوں دا پر اگے 1:30 بجے جمعے تے 40 بندے بیٹھے ہوتے وہ بدھا پیا ہے، وہ اپنا دشمن ہے. ہوں سمجھ لئیے رمضان تو سمجھ لئیے کہ واقعی وہ ساڈا دشمن ہے جڑا سانو ویلے نال نہ یا ہوں دیتا. اگے مسیح تے تواڈے واڈ اگے 4 رکعت عشاء دی نہیں پڑھن دیتا. ہوں 4 عشاء دی پڑھنے نال وی تراویح پڑھنے کھلوتے ہیں. وہ جڑا کہ نہ آون دیتا وہ بدھا پیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچ جانتے جب وہ بدھا پیا ہے تو مسلمانوں تھوڑے کو موقع ہے نیکی کرو. ایک لمحہ قیمتی ہے. قیامت آدھے کہ ایسا نہ ہوئے کہ آپ حسرت کریے. 4 وظیفے دسی بیٹھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے. اس وظیفے کو ٹائم جڑے بچے کثرت نال قرآن مجید کی تلاوت کرو. کثرت نال قرآن. آج کل بھی اس دھرتی تے ایسے بندے موجود ہیں جو روزانہ ہے قرآن تلاوت کر رہے ہیں. ایسے بندے آج بھی مساجد میں رمضان آئے اعتکاف آئے گئے بیٹھے. پہلے رمضان محکمات الفقیر جنگ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی خانقاہ ماشاء اللہ کتنے وکے کی قلعے مسجد بڑی بڑی اللہ کو رائے جاوے. میں تو سب بھائیوں کو تم دعوت دینا. میں بھی انشاءاللہ اعتکاف پانا ہے اسے آخری میں تو ہمیں دعوت دینا کیونکہ انہوں کو اعتکاف جب فل ہو گئی ہے یہ تقریباً 10 رمضان کا یہ رجسٹریشن کرا لینی ہوتی ہے. 4 رمضان کا رجسٹریشن کرا لو. میں فائن پانا یقین جانو مطلب سے بات ہے پتہ لگتا ہے. استادیوں اس مسجد ایسے اثرات ہیں میں اپنی زندگی نے کئی کہ میں مادی فائدہ دان دا سکتا بھی ہے کہ انسان دی طبیعت تھوڑی فائدے والے پاس جاتی ہے. سمجھ آ گئی ہے نا. میرے کئی زندگی نے رکے ہوئے کام اتنے دا دینے جا کے بیٹھا میرے وہ کام حل ہو گئے. سبحان اللہ. لوگ پہلی لاؤ اعتکاف پائے گئے بیٹھے. اچھا آپ جدہ کیا کر لے کیا کر لے دا لے کیا کر لے بہت اللہ کے دار سے پائے جاؤ. جنہیں دوست بانا ہے میں بھی انشاءاللہ اعتکاف باسا تسی بھی آ جاؤ تے کٹھے اعتکاف باسا ہے تے میرے نال رابطہ کر لو. دا میں روزے تو پہلو تے اعتکاف بھی اللہ کے دار تے اعتکاف بیٹھے سے حضرت جی فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس اعتکاف کے دوران کتنے دوست ایسے بیٹھے جو روزانہ رہے قرآن مجید ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور سمجھے بھی ہیں تو سیر افطاری بھی کرے تھے. تو سمجھ لو ایک دس سوچا میرے سمایت آپ جتنا ٹائم موبائل میں دینے اگر اتنا قرآن میں دے بھی دیاری کتنی تلاوت ہو اسے دسو. تو سیدھا سوچا میں دس آپ دیکھ لیں اتنا ٹائم آپ روزانہ موبائل میں دینے کال تو ہٹ کے ایک تو ضرور میں کوئی ضرورت بھی نہیں کرے تھا پیا کال آئیے جیب چکا سے سوڑ لو. سمجھ آ گئی نا. فون کرنا ہے جیب چکا سے کر لو جڑا آپ روزانہ یہ ویلا. اچھا وہ اتنی تو آپ سالہ سال تو فیس بک دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں شیطان پورا دیکھ رہے ہیں سر. اچھا کیا پڑے گا شرطی حسرت تو علاوہ کاش نہیں آئی گی. حسرت تو علاوہ یہ تو مڑ قیامت آتے پتہ لگ سی نا کہ میری تنہائی کی ہو جی جنہیں کھول کے سامنے آوے سی وہ سارے بس اسلام والے کرو تو اس ساتھ بشیری ہو سی پتہ لگ بشیری ہو جائے وہ لتین کرے گا. اتنی دیر اگر آپ قرآن مجید کو دیکھ کے 4-10 کتنا پڑھی ہوئی سی کتنے سپارے دہاڑی دے ہو گئے تھے
جتنا آپ صرف فضولیات دے دیا اتنے سوائے حسرت اور دنیا اور آخرت کے نقصان تو علاوہ کچھ نہیں. اور قرآن کو ٹائم دیو میں آنا قرآن کی تلاوت تو دور دی گل ہے صرف کچھ عرصہ صرف چاہت محبت نال زیارت کی رکھو قرآن اپنا رنگ بکھے. سبحان اللہ. قرآن اپنا رنگ بکھے. سبحان اللہ. رمضان المبارک دیکھو بہت اہم بڑا پیغام. پھر خیال ہے رمضان کا جمعہ چلو دین کی گلن کو سن لو 2 بجے نہ پڑھ لئیے. سبحان اللہ. پڑھ لئیے 2 بجے ٹائم ہو کے ہمیں ختم سے کرے گا. دوست اکیلے دوست کے رائے میں چلو رمضان شریف آ رہے ہیں تو 2 بجے پڑھ لئیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ رزق دے سی انشاءاللہ. یہ سن لو رزق و بیات کی چیزیں تیرے میرے ذمے صرف اسباب اور وسائل ہیں اور اسباب اور وسائل بھی وہ اختیار کرنے یہ ہوتی رضا کے مطابق ہوئے. حالانکہ آج کل یہ تیرے میرے وسائل ہیں نا رزق واسطے وہ ناراض کیا ہے. سود آتا ہے رشوت آتا ہے دھوکے آتا ہے اور بھی کھاتے اور کرے دے سمجھ آ گئے نقلی کھاتے یہ باوجود وہ اللہ تینوں میں نوکری بھی دیتا پیا ہے تینوں میں گیارے بھی دیتا پیا ہے. حالانکہ آپ سود والا معاملہ کر کے گیارے سے فصل کاشت کرے جائیں سود چاہ کے دکانیں سامان رکھ جائیں اس کے باوجود وہ دیتا پیا ہے. اور ساڑھ میں رہتا ہے کہ آ جاؤ میرے گھر آپ جسے اپنے دکان سے بیٹھے رہ دیا ہے اس کے باوجود وہ آپ بھیج دیتا ہے بھیجتا ہے نا. آپ جس اللہ سے چھڑیتا کہ میاں آ جاؤ میں تیرے دکان میں بیٹھے رہ دیا ہے وہ نافرمانی کی تھی بیٹھے ہے نا وہ دے رہے ہے نا. جدو بھی تو مان لے سو حلال چل سو دی فرما برداری کرے سو اور ساڑھ مارے شکل ساڑھ تے آو جو پتہ موڑو کتنا دے سو. سبحان اللہ. او کچھ دیہاڑے تک آتے ویکھ لو کچھ دیہاڑے تک کر کے ویکھ لو او دی من تے کاروبار کر کے ویکھ لو بھی کیا کتنا پیسہ. یہ تو دی نافرمانی چاپا کاروبار شاہ ہو گیا ہے لیکن اگر فرما برداری والا کرو موڑ کتنے ہو. رمضان المبارک کا اہم پیغام اہم واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اندر تشریف لائے. پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین. دوسرے درجے تے قدم رکھیا آمین. تیسرے تے قدم رکھیا آمین. حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول تو حق کے ارشاد فرمایا پہلے تو آمین کدی نہ ارشاد فرمایا خیر کہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کو جبریل علیہ میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے جبریل علیہ السلام تشریف لایا ہے اور انہوں نے آ کے بد دعا فرمائی اور میں انہوں بد دعاؤں تے آمین فرمائی. میں بد دعاؤں تے آمین فرمائیے. اور انہوں نے وچوں ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس بندے کی زندگی سے رمضان آ گیا بخشش نہ کروا سکیا وہ بندہ ہلاک ہوئے نہ مراد ہوئے. حضرت جبریل علیہ السلام نوریت سردار حضرت جبریل کی شان کا کیوں پتہ لگ ویسے قرآن عظیم و شان کوئی فرشتہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ قرآن پڑھ سکے. صرف جبریل علیہ السلام وہ واحد فرشتے جو قرآن کی تلاوت کر سکتے پڑھ سکتے. کیا جبریل کی شان نوریت سردار سارے فرشتے کے سردار آمین فرما رہے تھے رمضان کی. حضرت جبریل علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اللہ سے اتنی بخشش فرماتے ہیں رمضان ہے لیکن یہ موڑی اللہ سائنے کو آکڑے کرے کہ نہیں میرا اللہ اسا موڑی بیٹھ کر اللہ سے حرام نہیں چھوڑنا. اسا رمضان کا حیا کرے دے جاری نہیں چھوڑنی. اسا رمضان کا حیا کرے دے بھی اسا جڑا ہے نا چوری نہیں چھوڑنی. اسا رمضان کا حیا کرے دے کچھ نہیں کرتا لیکن دینی جہنم میں جانا. کیا بدبختی دی انتہا ہے. بہرحال عرض ہے اس رمضان کو قیمتی بناؤ. پتہ نہیں اگلے رمضان تک آپ عید رساں یا نہ رساں. اور رمضان المبارک کی خصوصی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سائیں کے راہ اتنا خرچ کریں دے آئیں اتنا خرچ کریں دے آئیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خرچ کرنوں تیز آندھی دے نال تشبیہ دیتی گئی ہے. کیونکہ سکات اپنے ہاں یہ محاورے کی گل استعمال ہوتی ہے وہ کوئی ڈھیر کام کرے گا تو آپ نے انیل دھو نہیں کھڑا
وہ تو کوئی انیر بولی کھلا سمجھ آ گئی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کو آدھی نال تشویق کی گئی ہے. جڑا افطاری کرواوٹ دے فضائل پچھلے جمعے دسیاں یا آج ہی دسن تا کہ خرچ کرن دے نا. تا اس واسطے میرے بھائیوں اپنا مال بھی اللہ دے راہ تے خرچ کثرت نال کرو. میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا ہے کہ اللہ نے مال دیتا ہے تو او دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ بولو جا نہیں بولو کون؟ اللہ. اللہ دے راہ تے خرچ کرو. مولا سلیم صاحب فرما رہے ہیں کہ مسجد کے سامنے ایسا جگہ نہیں ہے مسجد واسطے کوئی مسجد